تاریخ اسلام کا ایک عظیم مارکہ جس کو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے، آپ کے صاحبزادوں نے، آپ کے خاندان کے دیگر افراد نے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا اور خادمین تھے، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ یزید کی طرف سے جو فوج بھیجی گئی تھی، ابن زیاد نے، ابن سعد نے واقعہ کربلا کے حوالے سے معاذ اللہ جو ایک لشکر تیار کیا اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر ظلم ڈھایا، قیامت ڈھائی اور اپنے نامہ اعمال کو اور اپنے نصیب کو سیاہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے انجام پر پہنچائے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مختصر سا قافلہ تھا، یعنی یزیدی قافلے کی جو تعداد ہے وہ کتابوں میں بتائی جاتی ہے کہ وہ تقریباً 22,000 کے قریب لشکر تھا۔ 22,000 کے قریب لشکر کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قافلہ تھا، جس کو حسینی قافلہ کہا جاتا ہے، اس کی تعداد کتنی تھی، اس میں شرکاء کون کون تھے، تو اس کی کچھ تفصیل ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا، اس میں ٹوٹل افراد کتنے تھے، تو کتابوں میں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مختلف تعداد لکھی ہے۔ چنانچہ سوانح کربلا میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اہل بیت اور ان کے علاوہ جو دیگر افراد تھے، تقریباً 82 افراد تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شریک تھے۔ تو ایک روایت اور ایک قول کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں، حسینی قافلے میں افراد کی تعداد 82 یعنی کہ 82 تھی، اور ایک قول کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شرکاء قافلہ یعنی حسینی قافلے کے تمام شرکاء کی تعداد 91 تھی، 91۔ تو ایک قول کے مطابق 82 اور ایک قول کے مطابق 91۔ اب یہ جو 82 یا 91 افراد تھے جن میں سے اکثریت نے شہادت کا جام نوش کیا، تو ان حسینی قافلے کے شرکاء میں اہل بیت کے اور بالخصوص بنو ہاشم کے کتنے افراد تھے اور دیگر قبیلوں کے، دیگر خاندانوں کے کتنے افراد تھے، تو اس حوالے سے بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں، الاستیاب میں اور اعلام کی، رجال کی اور سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال درج ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرکاء میں، آپ کے قافلے میں، آپ کے حسینی قافلے کے شرکاء میں بنو ہاشم کے 16 افراد تھے، ایک قول کے مطابق 17 افراد تھے اور ایک قول کے مطابق 19 افراد تھے۔ یعنی یہ مختلف روایات ملتی ہیں کہ جو حسینی قافلہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مختصر کاروان تھا جس کی مجموعی تعداد 91 یا 82 تھی، ان میں سے 16، 17 یا 19 افراد بنو ہاشم کے تھے، یعنی خاندان نبوت کے یہ افراد تھے۔ اب یہ جو افراد تھے، ان میں کچھ نام تو بڑے مشہور ہیں جو ہم تقریباً واقعہ کربلا کے بیان میں سنتے ہیں۔ جب بھی واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا واقعہ کربلا کے حوالے سے کتابیں ہم پڑھتے ہیں، تو کچھ نام ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام سے ہی کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا بظاہر ہم تذکرہ سنتے نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں ان کے نام بھی درج ہیں، اور وہ بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، خاندان نبوت کے افراد ہیں۔ مولا علی سے ان کو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو گہرا رشتہ حاصل ہے، لیکن عام طور پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو مشہور شخصیات یعنی کہ جن کا ہم کثرت سے ذکر سنتے ہیں واقعہ کربلا میں، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے، حضرت عباس، حضرت حر، حضرت قاسم، حضرت عون، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ تقریباً وہ نام ہے کہ جو واقعہ کربلا میں عموماً بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی ایسے اہل بیت کے افراد ہیں جو واقعہ کربلا میں یا تو شہید ہوئے یا شریک ہوئے، لیکن ان کا نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو وہ کون افراد تھے؟ مثال کے طور پر علماء کرام نے ذکر کیا کہ اہل بیت کے ایک چشم و چراغ تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما،
عثمان بن علی یہ کون ہے؟ یہ مولا علی حیدر کرار کے سگے بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو حضرت عثمان بن علی المرتضیٰ یہ بھی واقع کربلا میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں جن کا نام ہے ابو بکر بن امام حسن۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہے ابو بکر، یہ بھی حسینی قافلے میں موجود ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کی ایک اور شخصیت، ایک اور شہزادے جن کا نام ہے عمر بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ امام حسن کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام ابو بکر ہے، یہ بھی حسینی قافلے میں شریک تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے ابو بکر اور امام حسن کے دوسرے بیٹے عمر، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عثمان۔ تو ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ بظاہر ہم نام سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خلفائے ثلاثہ کے نام ہی ہیں، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر، اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم، اسی طرح حضرت عثمان غنی۔ لیکن اہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت کا اندازہ کریں کہ مولا علی نے اور آپ کے بیٹوں نے اپنی اولادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر رکھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان نام مولا علی کو کتنا پیارا ہے کہ اپنے صاحبزادے کا نام رکھتے ہیں جو واقع کربلا میں شریک ہوئے، عثمان بن علی۔ اسی طرح ابو بکر اور عمر، یہ دونوں نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے پیارے ہیں کہ اپنے صاحبزادوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو الغرض اہل بیت کے حسینی قافلے میں شریک ہونے والے افراد میں عثمان بن علی بھی تھے، ابو بکر بن حسن بھی تھے اور عمر بن حسن بھی تھے۔ حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے صاحبزادے ہیں، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے رہ کر خود کو ان کی ڈھال بنائے رکھے۔ یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین جب کربلا کے میدان میں موجود تھے تو آپ کے بھائی حضرت عثمان بن علی آپ کے آگے آگے تھے اور ڈھال بن کر رہے، اور یزید اصبحی نے حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کر زخمی کیا، پھر آپ کا مبارک سر تن سے جدا کیا اور معاذ اللہ اپنے لیڈر سے ذلیل دنیا کا انعام لینے یہ شخص پہنچ گیا۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان بن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادے ہیں، یہ حسینی قافلے میں شریک بھی تھے اور شہدائے کربلا میں شریک بھی ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر بن حسن یعنی مولا حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے جن کا نام ابو بکر تھا، ان کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے جو عبداللہ بن عقبہ غنوی کے تیر کا نشانہ بنے۔ حضرت ابو بکر بن حسن یہ شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے جو بظاہر ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ قیدی بنائے جانے والے بچوں میں 4 سال کی شہزادے تھے جن کا نام عمر بن حسن تھا۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور عمر صرف 4 سال ہے اور ان کو قیدی بنایا گیا، یعنی یہ اسیران کربلا میں تھے اور ان کی عمر صرف 4 سال تھی اور ان کا نام تھا عمر بن حسن۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں یہ قربانی کی اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خدمت گاری کا انداز دیکھیں کہ امام حسن مجتبی کے بڑے بیٹے ابو بکر بن حسن یہ شہید کربلا ہیں، اور حضرت امام حسن کے چھوٹے صاحبزادے عمر بن حسن یہ اسیر کربلا ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو افراد ہیں انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا، اور علماء کرام نے جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ صرف مولا علی ہی نہیں، صرف امام حسن اور امام حسین ہی نہیں، بلکہ ان حضرات کی نسل سے آنے والے جو اہل بیت کے دیگر ائمہ تھے، جو شخصیات تھیں، جو بزرگ تھے، انہوں نے بھی اپنی اولادوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے۔ اس کا ایک مختصر تجزیہ اور خلاصہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیانے بیٹے ہیں. ایک علی اکبر تھے جو سب سے بڑے تھے، وہ شہید ہوئے، اور ایک سب سے چھوٹے تھے حضرت علی اصغر، یہ بھی شہید ہوئے. یہ دونوں شہیدان کربلا ہیں. اور حضرت امام علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ اسیر کربلا تھے. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان کے دو بیٹے تھے، یعنی دو بیٹے تھے ایسے تھے جن میں ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عثمان تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام عمر رکھا اور ایک کا نام عثمان رکھا. اسی طرح اہل بیت کے ایک عظیم فرد، ایک عظیم امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی ایک شہزادی تھی جن کا نام عائشہ تھا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے گویا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک شہزادی کا، ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا. اسی طرح اہل بیت کے ایک عظیم امام ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں میں بھی ان کا سر فہرست نام آتا ہے. تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے، ان بچوں میں 3 بچوں کے نام بڑے مبارک تھے. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بچوں کے اسماء گرامی کیا تھے؟ عمر، ابو بکر، عائشہ. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر، عمر اور عائشہ، یہ وہ مبارک نام جو صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتے ہیں، سر فہرست نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کے ایک اور چشم و چراغ جن کو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، امام علی رضا، ان کی ایک صاحبزادی وہ بھی تھی کہ جن کا نام عائشہ تھا. تو الغرض ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے خاندان میں کئی افراد ایسے ملیں گے جن کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. اور واقعہ کربلا کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف مخصوص ناموں ہی کو ذکر نہ کیا جائے، بلکہ ان افراد کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ہمیں تاریخ کی کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے علماء کی رہنمائی سے. علماء اہل سنت سے رہنمائی لی جائے کہ سیرت کی، تاریخ کی وہ کون سی مستند کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو عوام الناس کتابوں کا خود انتخاب نہیں کر سکتی. عوام الناس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کون سی کتاب اوتھینٹک ہے، کون سی نہیں ہے، یا کس کتاب میں کون سی بات معتبر ہے یا معتبر نہیں. کیونکہ کسی بھی کتاب میں، یہ قرآن مجید برہان رشید ہی کی عظمت و شان ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ مستند اور معتبر ہے. ورنہ انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں تو ان میں ہر کتاب معتبر نہیں ہوتی. کچھ کتابیں معتبر ہوتی ہیں، کچھ معتبر نہیں ہوتی. اور جو معتبر کتابیں بھی ہوتی ہیں ان میں لکھی ہوئی ہر بات، ہر روایت معتبر نہیں ہوتی. یہ علماء کرام جانتے ہیں، کیونکہ علماء کرام نے وہ اصول پڑھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ائمہ مجتہدین نے جو قواعد اور اصول بنائے ہیں ان کی روشنی میں علماء کرام اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی کتاب مستند ہے اور کون سی کتاب میں کون سی لکھی ہوئی بات اور روایت مستند ہے. تو علماء اہل سنت کی، محققین علماء اہل سنت کی رہنمائی سے ہمیں کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد تھے، بالخصوص واقع کربلا میں جو شریک ہوئے یا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ شہید بھی ہوئے، ان کے ناموں سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے، ان کے حالات کو جاننا چاہیے. اور جب بھی واقع کربلا کو بیان کیا جائے محرم الحرام کے مہینے میں یا جب موقع ملے، تو جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا ذکر کیا جائے تو ان تمام افراد کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے جن جن کا نام ہمیں معلوم ہے اور جن جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت پر جینا اور انہی کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے. تمام صحابہ و اہل بیت اطہار کا دل سے ادب کرنے، احترام کرنے، ان کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.